بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ رمضان کا مہینہ ہمیں دین سے بہت زیادہ قریب کرتا ہے، ایسے جیسے پورے سال کے بعد ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اس ماحول میں جو ہے ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ اللہ کی منشا کے حساب سے، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کا جو ماننے والا ہے، اس کو جو چاہنے والا ہے، وہ اس سے استغفار طلب کرتا رہے، اس سے توبہ کرتا رہے۔ عشرہ آتا ہے درمیان میں پورا توبہ کا، استغفار کا۔ انسان کے پاس جب احساس آتا ہے نا جی، وہ احساس ہی اسے بتاتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، اور کئی دفعہ ہمیں یہ جو ہے نا احساس ہی نہیں ہمارا اجاگر ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے آخر۔ سرکار حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ بار بار ایک ہی جگہ سے ٹھوکر کھائے تو اسے جو ہے نا جی اپنی وہ درست سمتی جو ہے نا اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ میں ایک ہی چیز سے بار بار ٹھوکر کھا رہا ہوں۔ اگر انسان اپنی عقل سے اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے ذوم آگہی یا اپنی عقل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ جن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جب ہم منسلک ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا چیز ہے۔ اگر انسان کا گھر جو ہے نا وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہو، انسان گھر بناتے ہی اپنے سکون کے لیے، اگر اپنے ہی گھر میں اسے سکون نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی توبہ کا وقت آیا ہوا ہے، کوئی استغفار کا وقت آیا ہے کہ آپ کے گھر میں سے خیر و برکت اٹھ گئی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کچھ چیزوں کی کمی ہو رہی ہے، یا معاملات ایسے ہو رہے ہیں، تو اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ گھر میں۔ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے وہ ریلیشن بلڈ کرے کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم سارا کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسنگ چل رہا ہے ہماری زندگی کے اندر، تو استغفار کرنا چاہیے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ استغفار اور الحمدللہ یہ ملا کے پڑھا کریں۔ استغفار اس لیے پڑھا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ میں اپنے ساتھ کرتا ہوں اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ ہم لوگ بہت ساری پریشانی اپنے اوپر خود اپنی کاوشوں سے لے کے آتے ہیں، اپنی محنتوں سے لے کے آتے ہیں، اور الحمدللہ اس چیز کا کہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ تو ہمارے ساتھ کرتا ہے اس کے اوپر الحمدللہ، یہ ریلیشن ہے آپ کا جو اللہ کے ساتھ آپ نے بنانا ہے۔ یہ توبہ کا جو تعلق ہے، یہ تعلق ہی جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم لوگ جتنا اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ توبہ سے بھی اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ جب تک خیال سے مارز وجود میں نہیں آتا گناہ نہیں کنسیڈر ہوتا، یعنی کہ خیال تک اگر رہ گیا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، جب وہ مارز وجود میں آئے گا تو تب جو ہے نا جی وہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خیال میں بھی گناہ آ گیا ہے نا تو وہ گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ شاید سرزد ہو جائے۔ اس لیے جتنے فقراء حضرات ہیں وہ اس خیال کے گناہ کو بھی بہت فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یہ خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی کہ خیال مصفہ ہو جائے، آپ کا خیال آپ کا پاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں گناہ نہیں آئے گا تو سرزد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عمل دنیا کا جو ہے وہ سرزد ہونے سے پہلے خیال کے فلٹر میں سے گزر کے آتا باہر۔ وہ ایک چھوٹی سی کہانی مجھے یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ایک دن بازار میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، حسین عورت کو، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کو تو جو ہے وہ مہرانی ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرے لمحے جو تھا نا ان کو وہ خیال آیا کہ میرے گرو نے کہا تھا کہ
یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ان کو پاک نگاہ سے دیکھا کرو، یہ مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا خیال نہیں لے کے آنا چاہیے جیسا آپ کا خیال آیا۔ تو وہ پریشان ہو کے خیال تو مجھے آیا، اب میں کیا کروں؟ بھاگا گیا گرو کے پاس بادشاہ اور کہا کہ یہ مجھے خیال آیا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ گرو نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ اس کی سزا یہاں پہ چاہیے اگلے جہان میں چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جی اگلے جہان میں تو پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، آپ کو یہیں پہ بندوبست کر دیں، یہیں پہ مجھے اس کی سزا مل جائے تاکہ یہاں سے میں نیٹ کلین ہو کے جاؤں جی اگلے رستے کے اوپر۔ تو گرو نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر الاؤ آگ، بڑی آگ جلائی گئی، اور بڑی آگ جب جل گئی تو گرو نے بادشاہ سے کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کود جاؤ، یہ تمہاری سزا ہے۔ بادشاہ نے حکم مانا اور وہ آگ کی طرف چل پڑا، اور جیسے وہ آگ کے قریب پہنچا تو گرو نے آواز دے کے روک لیا، انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ، تمہارے خیال کا گناہ تھا، تمہارے خیال کو سزا مل گئی، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو خیال میں گناہ ہوا اور خیال میں ہی سزا ہو گئی تو وہ سارا معاملہ نمٹ گیا۔ لیکن گناہ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سرزد ہو، لیکن خیال بھی مصفہ ہونا چاہیے، آپ کا خیال طہارت کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی سنگت کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک اعمال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ جو گناہ والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر توبہ جو رکھی گئی ہے کہ ہم استغفار کریں، یہ گناہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ شاید ہماری اپنے مزاج کے خلاف یا فطرت کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اخلاقیات سے بڑھ کر ہے۔ ایک تو نہیں اخلاقیات کہ جی آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ سچ بولیں، آپ سیدھا رستہ کریں، آپ دھوکہ بازی نہ کریں، آپ فتنہ پرستی نہ کریں، اس طرح کے معاملات یہ اخلاقیات ہیں سارے کے سارے۔ لیکن جو دین ہے، دین اخلاقیات کے ساتھ جب دینیات کو ہم ملاتے ہیں نا تو دین ہمارا جو ہے وہ جتنے بھی اخلاق کے اندر جو ہمارے جرائم بنتے ہیں، دین اس کے علاوہ بھی کچھ اور ڈیفینیشنز آپ کو دیتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے جو اخلاقیات کے جو مفکرین یا مفسرین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ نہیں بتا سکتے آپ کو۔ یہ کچھ اور باتیں بھی بتاتی ہے دینیات، ہمارا جو دین ہے، دین آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے، وہ سرکار فرماتے تھے کہ اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین کی اخلاقیات اور ہے۔ تو دین کی جو اخلاقیات ہے نا اس میں پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اللہ بھی ہے، آپ کی آفٹر لائف بھی ہے، اور آپ کا حساب بھی ہے، روز محشر بھی ہے، آپ کا ثواب بھی ہے، اور توبہ بھی موجود ہے۔ جبکہ جو ہے نا اخلاقیات کے جو خالی جو دائرے ہیں ان کے بیچ میں یہ الہیات شامل نہیں ہے۔ لہذا اگر کہا جائے نا کہ اخلاقیات جمع الہیات برابر ہے دینیات تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ والا، یہ اخلاق میں دین اللہ ملائیں گے نا جب اللہ، تو پھر یہ دین ہمارا مکمل ہوتا ہے، یہ دینیات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے دینیات کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ جو ہے نا جی یہ اگر کسی انسان سے کہے نا کہ تمہیں ہم دیتے ہیں a couple of days، یہ ایک دن تمہیں دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنی مرضی سے جو تم اس دنیا کے اندر تبدیلی کرنا چاہو تو تم کر لو، تو وہ اپنی منشا کے حساب سے کہے گا یا اللہ تعالیٰ کافروں کو غرق کر دے، یہودیوں کو فلاں کر دے، یہ کر دے، پوری دنیا کو میرے جیسا مسلمان کر دے، تو یہ اس کا دین ہوگا اپنا، یا جو بھی وہ بنانا چاہے گا۔ لیکن اللہ جو ہے وہ تو دیکھیں وہ کافروں کو بھی پال رہا ہے، وہ شاید ہم سے زیادہ ان کو پیسے دیے میں، شاید زیادہ کو سائنس کی ترقی بھی ان کے پاس ہے۔ جو نان بلیورز ہیں، اسلام کے جو نہیں ہیں لوگ، ان کو یہودی کہہ لیں، ان کو جو بھی کہہ لیں آپ، کوئی بھی مذہب ان کو کہہ لیں، جو دین پر اسلام پہ نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ اللہ ان کو پال سکتا ہے۔ مسلمان کے ہاں جو ہے نا اس کی گنجائش بڑی کم ہوتی جا رہی ہے،
وہ مانتا نہیں ہے اس چیز کو کہ یہ جو اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ساری دنیا مسلمان کرتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو, تو پھر کیسے ہوگی ساری دنیا مسلمان؟ ہمارے ذمہ جو کام ہے کہ ہم ایک اچھا مسلمان بنے اپنے ذاتی طور پر. ہم اپنی امت کے حوالے سے کچھ کام کریں اور ان کے اوپر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اصل چیز ہے کیا. ہم لوگ اپنے رستے کو سنوارنے کے لیے اگر توبہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے جائیں گے نا, تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اول تو توبہ شکنی ہونی نہیں چاہیے, کہ پکی توبہ ہونی چاہیے. توبہ تو نسو جیسی جس کو کہتے ہیں, وہ کہانی بڑی ذرا اور طرح کی کہانی ہے. آپ کو کس وقت پھر دوبارہ میں وہ ڈیٹیل میں اس کو سناؤں گا, بڑی لمبی کہانی ہے وہ. پکی والی توبہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ ریلیشن آپ کا اچھا ہوتا ہے, بار بار توڑنے والا. لیکن پھر بھی اگر ٹوٹ بھی رہی ہے, خدا نہ خواستہ, یہ انسان کی کمزوری ہے, اگر ٹوٹ بھی رہی ہے تو بھی حالت گناہ میں موت نہ آئے, حالت توبہ میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ گناہ میں نہیں ہے, آپ توبہ کی حالت میں ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک ڈاکو تھا, وہ جنگل کے دور تھے, جنگل میں لوٹ لیا کرتا تھا. ایک دن ایک بابا وہاں سے گزرا تھا, اس نے ڈاکو نے پکڑ لیا اس کو. وہ بابا جی نکالو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس. انہوں نے کہا اچھا میں دے دیتا ہوں جو کچھ بھی ہے میرے پاس, لیکن یہ تم کام کرتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ان کے لیے کام کرتا ہوں میں, تاکہ ان کو سہولت و آسانی ہو. انہوں نے کہا اچھا ذرا پھر گھر والوں سے جاؤ پوچھ کے آؤ کہ یہ جو اس کا تمہیں اس کا احتساب ہوگا, اس کا جو تمہیں سزا ملے گی, وہ کیا اس میں برابر کے شریک ہوں گے تمہارے ساتھ؟ تو وہ تھوڑا سا ٹھنکا. اس نے کہا اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں. وہ گھر گیا, اس نے جا کے پوچھا کہ جی بتاؤ جی یہ جو پیسے تو تمہارے پاس آ رہے ہیں, کھلے ڈلے آ رہے ہیں, تو اس کا جب حساب ہوگا اور جب اس کا سارا سزا و جزا کا عمل ہوگا تو آپ لوگ میرے ساتھ ہوگے, اس وقت کے نہیں ہوگے؟ گھر والوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا بالکل نہیں, ہم نے کب کہا ہے کہ تم غلط طریقے سے پیسے لے کے آؤ. ہم نے تو کہا ہے ہماری ضروریات پوری کرو, بس ٹھیک ہے, لیکن یہ کام کرنے کا ہم نے تمہیں نہیں کہا, اس کے ذمہ دار تم خود ہو اکیلے. تو وہ واپس آیا بابے کو, اس نے کہا کہ جی گھر والے نہیں مانتے نہیں, اب بتائیں میں کیا کروں. انہوں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہم, کہ جب معاملہ اللہ کے حوالے سے تمہارا اکیلے کا ہے, ذمہ دار تم ہو, تو ان چیزوں کو چھوڑ کے توبہ کر لو, اللہ کا رستہ اختیار کر لو. رزق کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے, وہ رزق کا بندوبست کر دے گا. تو بعض اوقات ایسے جو معاملات ہیں زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ سامنے آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا انسان وہ اس کو احساس کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بڑا مہربان ہوتا ہے ان پر جو توبہ کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ڈھیروں ڈھیر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان کے اوپر. یہ خیال کا آ جانا بھی ایک کرم کے دائرے میں ہے کہ آپ کو یہ خیال آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے. میرے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نا بہت پسند ہے یہ بات کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, معافی دے دے, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تم اللہ کے ساتھ یہ والی کمیونیکیشن کیا کرو, اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ بات تم بار بار کہتے رہا کرو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. اب وہ آئندہ نہ کرنے والا عمل جو ہے نا وہ بھی, اور یہ جب گناہ ہے نا یہ اس کی قبولیت کیسے پتہ چلتی ہے کہ جی آپ نے جو توبہ کی ہے یہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو ایک بات تو اس کے ساتھ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی یاد گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو گناہ آپ نے کیا ہوا ہے نا اس کی میموری بھی ختم ہو جاتی ہے. جب تک آپ اپنے گناہ کو ریلش کر رہے ہیں, چیرش کر رہے ہیں, تب تک یہ گناہ آپ کا وہاں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, وہ آپ کے بھی میموری سے نکلا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس گناہ کو انجوائے کر رہے ہیں. گھر بناتے ہیں, خوبصورت گھر بناتے ہیں اور جناب غلط پیسوں سے کماتے ہیں, اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بتاتے ہیں ظلم خدا کا کہ جی میں نے تو دیکھیں جی ایسے ہی ہے زندگی, بس کما پہ کھا پی لینا چاہیے بس. آپ گناہ کو پرووک بھی کر رہے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ جی وہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے جی بغیر پیسے دیے کام نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا دیکھو دو باتیں ہیں, اس کو یا تو شور مچا لو,
کہ تم شور مچاؤ کہ جی میں نے جو ہے نا وہ پیسے دیتا ہوں، دے کے میں نے کام کرنے، یا چپکے سے کام کر لو اور اس کو پرووک نہ کرو، کوشش کرو اس کے بغیر ہو جائے۔ چلو تم بے فرض محال تمہارا بہت کوئی ذاتی اور بڑا جینون کام ہے تمہارا، تو اس کو بات کو تم اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہو تاکہ معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلے کہ لوگ برائی کے طریقے پہ چل کے جو ہے کام ان کا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ایسا کوئی رزلٹ دیکھا نہیں ہے کہ آپ برے رستے پہ جائیں اور اس کا رزلٹ آپ کو اچھا مل جائے۔ میں نے تو نہیں آج تک دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیتاں دے سر سیرے پیندے، نیتاں دے گل پیندے پھا، دل دا کافر کافر رہندا پاویں حج کراوے لکھ۔ یہ جو دل کا کفر ہے نا، یہ نہیں ختم ہوتا۔ توبہ تو بڑی بڑی چیزیں معاف کر دیتی ہے، لیکن اس توبہ کے ساتھ آپ کی شرمندگی، آپ کا احساس، ندامت جو ہے وہ ساتھ میں بہت ضروری ہے۔ یہ جو آنسو ہیں آپ کے، یہ جو ندامت کے جس کو آنسو کہتے ہیں، یہ اگر آپ رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں تو بس سمجھے قبولیت ہو گئی۔ سرکار ویسے فرمایا کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اللہ کے پاس جب جاتے ہو نا تو اگر رونا نہیں آ رہا تو رونی شکل ہی بنا لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو اس اللہ سے، تاکہ تمہاری آگے جو ہے نا وہ معاملات سیدھے ہوں۔ تحریریں لکھتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے جی، یہ غلط کتاب، کہتے ہیں کہ ادیب مر جاتا ہے، ادب نہیں مرتا۔ اس کا ادب جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہے یا جو وہ پڑھا گیا ہوا ہے، اگر اس سے کہیں برائی پھیل رہی ہے تو وہ شخص اگر چلا بھی گیا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ گناہ کے ثمرات اس کو ملتے رہیں گے، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی بات سے گناہ پھیل رہا ہے، شر پھیل رہا ہے۔ اور اگر کسی کی کہی ہوئی بات سے کوئی نیکی پھیل رہی ہے تو یہ بھی بات ضروری ہے کہ جب تک وہ بات پڑھی جا رہی ہے تب تک جو ہے نا اس کی زندگی کے اندر وہ نیکی چلتی جا رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو وہ نیکی کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کی کہی ہوئی باتوں سے نیکی پھیل رہی ہے۔ لکھنے والوں کو بھی نا اس چیز کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نہ لکھ کے چلے جائیں کہ جس سے ان کی عاقبت مخدوش ہوتی جائے، جس کی معافی نہ ملے۔ یہ بات ضروری ہے جی زندگی میں۔ غلطی جس طرح کی بھی ہو اس طرح کی معافی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی تنہائی کی جو غلطی ہے نا، یہ آپ تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے۔ پھر دوسری غلطی ہوتی ہے جو آپ نے معاشرے میں کی ہوتی ہے، جس کی ڈومین تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، اس کی معافی پھر اسی طرح سے ہونی چاہیے، بڑی ڈومین میں جا کے آپ معافی مانگیں۔ کہتے ہیں بادشاہ سلامت جو ہوتا ہے نا، بادشاہ سلامت، اس سے جو ہے نا وہ نمازوں کو شاید بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے اسے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر بادشاہ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی جو ہے وہ پھر قوم کے سامنے اس کی معافی ہونی چاہیے، وہ اکیلے میں نہیں پھر اس کی معافی ہوتی کہ جی یا اللہ تعالیٰ یہ میں نے غلطی تو کر دی تھی تو میں اب قوم کے ساتھ اب میں کہاں سے جا کے معافی مانگوں، تو ایسے نہیں ہے بات، کیونکہ جتنی ایفیکٹیویٹی آپ کی زیادہ ہوگی نا اتنی زیادہ وہ بڑی غلطی کنسیڈر ہوگی۔ آپ کی کہی ہوئی بات کو 10,000 بندہ سن رہے فرض کیا اور 10,000 بندے نے وہ چیز کو آپ کے بعد اپنے لیے ایک وہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے پاس پریسیڈنٹ آ گیا اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اس فالوئنگ سے جو ہے وہ گناہ پھیلنا شروع ہو گیا، تو کیا ہوگا کہ وہ سارے لوگ اور ان کا جتنا گناہ ہے نا وہ اس پہلے پریسیڈنٹ پیدا کرنے والے کے سر کے اوپر جا کے پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں زندگی میں، غلطیوں کے بغیر انسان ہے نہیں کوئی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں، چھوٹی چھوٹی معافیاں ہماری چلتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار ہمارا چلتا رہے۔ یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ دوستی کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ بنا کے رکھیں۔ ایک دفعہ نا وہ ایک صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، سرکار کے پاس آ گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نا اپنے دور میں بڑی میں نے رشوت لی
اور میں نے اس سے پھر کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کھڑا کر لیا. اب احساس ندامت بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے جو پیسے لیے تھے اور جو کچھ یہ میں نے بنایا سب غلط ہے, اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جن لوگوں سے پیسے لیے تھے ان کو فون کر کے کہو کہ پیسے واپس لے جائیں آپ سے. ان کا جی ممکن نہیں ہے, بہت لمبا ٹائم عرصہ ہے درمیان میں, اور اب وہ پیسے سارے واپس ہو نہیں سکتے. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی میں اسی پیسے سے میں نے نا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہوا ہے. تو آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو کہ ڈپارٹمنٹل سٹور کی انکم کا 20-25% حصہ جو ہے نا پروفٹ کا اللہ کی راہ میں لگا دو, اس سے کوئی نیکی چلانا شروع کرو. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ, یہ حل نکال کے دے دیتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے والے معاملات جو ہے نا وہ آپ چلانے شروع کر دیں. اپنے اللہ کے ساتھ جتنا آپ قریب میں رہیں گے اتنی غلطیوں کی گنجائش جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا قریب ہوتی جائے گی. سرکار وہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ سب گناہ سب غلطیاں کسی نہ کسی طرح سے معاف ہو سکتی ہیں, ایک غلطی ایسی ہے جو معاف نہیں ہو سکتی, اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ڈیلیکیٹ ہے, وہ ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کسی نے اللہ کے محبوب کے بارے میں گستاخی کی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. یہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا میں اس کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا, حبطت اعمالہم, ختم کر دوں گا اس کے اعمال سارے. یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے. اللہ نے کہا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے, دروازے کھلے ہوئے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سنگ بھی ہے, سنگ در بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حالت توبہ میں یہاں سے لے جائے تو زیادہ اچھی بات ہے, حالت گناہ میں نہ لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو, ہمارے کہے ہوئے چیزوں کو, ہم نے جو لوگوں کے دل دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جس کو تو نہ معاف کر سکے. بھائی یہ دعا اپنے لیے, اپنے قریب کے لوگوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے کرتے رہا کریں. ان کے ساتھ جو ہے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.